نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلاک وہ کتنا عمدہ تھا، ان کی سیرت کے بعد واقعات انسان پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت خدیجہ سے شادی نہیں تھی کی۔ ایک واقعہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت خدیجہ کا بھتیجا ایک بازار سے ایک غلام خرید کے لایا۔ وہ غلام اسلامی تاریخ میں زید بن حارثہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے والد حارثہ نے اپنی بیوی کے گھر اپنے بچے کو بھیجا۔ بنو قیس نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو ان کے بعض لوگوں کو غلام بنایا، ان میں سے یہ زید بن حارثہ بھی تھے۔ ان کو پھر فروخت کیا گیا تو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خریدا۔ جب وہ لے کے مکہ میں آئے تو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو کہا یہ بڑا عمدہ لڑکا ہے، یہ بڑا خدمت گزار لڑکا ہے، میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، اس کی آپ کفالت کیجئے، تربیت کیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات چل رہی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ اسی غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دے دیتی ہے۔ یہ اس واقعے کا پس منظر ہے۔ اسی دوران اب زید کے والد حارثہ اپنے بیٹے سے نہایت محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، وہ ہر وقت بے چین ہیں۔ آزاد بیٹا گم گیا، کھو گیا، ڈھونڈ رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ عرب ان کی حالت دار پہ ترس کھا رہے ہیں۔ انہوں نے منادی کرا دی، جو مجھے میرا بیٹے کی خبر دے گا اس کو یہی نام ہے، یہی نام ہے، یہی نام ہے۔ اڑتے اڑتے بات یہاں تک پہنچی کہ مکہ کے اندر چند لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ تو وہی زید ہے جس کو حارثہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ حارثہ کو اطلاع کی تیرا بیٹا تو مکہ کے اندر ہے۔ حارثہ کی خوشی کی کوئی کیفیت نہ رہی، ٹھکانہ نہیں رہا، بہت زیادہ مال و دولت اسباب کو اکٹھا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ مکہ میں آ کے داخل ہو گئے۔ پتہ کیا، پتہ چلا وہ غلام تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ، ابھی ان پہ نبوت نہیں اتری، ان کا خدمت گزار ہے، مکے کے ایک یتیم کا بیٹا ہے، بہت صادق ہے، بہت امین ہے، بڑا شریف ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں غلام ضرور بھیج دیں گے۔ ان کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے۔ نبی کریم آپ جتنے درہم کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں اتری، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ نبوت کے بعد کا جو نبی کا اخلاق ہوتا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا وہ اخلاق جو نبوت ملنے سے قبل ہوتا ہے وہ بھی قابل رشک ہوتا ہے۔ نبوت اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اسی طرح کے اخلاق والوں کو نبوت دیتا ہے۔ کس طرح؟ نبی کریم سے کہتے ہیں پیسے لے کے جتنے پیسے ڈیمانڈ کریں گے اس کے ہم ادا کریں گے۔ نبی کریم کہیں گے نہیں، تو نے جو واقعہ بتلایا، تیرا تو بیٹا آزاد تھا، اس کو تو زبردستی غلام بنایا گیا، اللہ کی قسم میں اس کو آزاد کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، جا میری طرف سے آزاد ہے، اپنے بیٹے سے جا کے پوچھ لے وہ تیرے ساتھ جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ اب نبی کریم کی دل کی خواہش پتہ کیا تھی؟ نبی کریم زید سے پیار کرتے تھے کہ کاش زید میرے پاس رہ جائے، اپنے باپ کو ملے جلے، باپ سے ملنے سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ زید میرے پاس رہ جائے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا، نبی کریم نے یہ کلمہ کہا، زید سے بھی پوچھ لو اس کی مرضی کیا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ زید کے پاس باپ آیا، چچا آیا، گلے ملے، روئے، آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کی، کہا زید تجھے محمد نے آزاد کر دیا ہے، چل ہمارے ساتھ چل۔ زید کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مجھے محمد کیسے آزاد کر سکتا ہے، مجھے محمد کیسے چھوڑ سکتا ہے، میں اس کی آزادی نہیں چاہتا، میں اس کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو کیسا بچہ ہے، تو کیسا بچہ ہے؟ بعض روایات کے اندر طریق کے الفاظ ہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، تو غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ہم تجھے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، اور تمہیں کیا پتا میں کس ہستی کا غلام ہوں۔ اللہ کی قسم اس نے مجھے باپ سے بڑھ کے محبت دی ہے، بھائیوں سے بڑھ کے محبت دی ہے۔ بابا میں آپ کا احترام کرتا ہوں،
چچا میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ سے ملوں گا، میں آپ سے جلوں گا، میں ماں کو بھی سلام کہوں گا، لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی